حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کو ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے آخری مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہمیں میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا ہے، جس کے لیے ہم نے سوچا پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں میں کسی کے انتقال ہونے کے بعد غسل کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، یا ان کو ڈر لگتا ہے، یا ان کو غسل دینے نہیں آتا، جس کی وجہ سے کسی غسال کو بلانا پڑتا ہے، کسی غسالہ کو بلانا پڑتا ہے، اور پھر وہ لوگ آ کر اپنے اس غسل کے دوران کئی بدعات و خرافات انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ایک پریکٹیکل ہم غسل کا طریقہ ایک آسان انداز سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ آج ہمارے ماشاءاللہ شعیب ہیں جو آج ہمارے زندہ مردے کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مردہ ایسا ہے جو چشمہ لگا کے لیٹا ہوا ہے، اس چشمے کو رند نکال دیں گے ہم لوگ۔ تو میت کا چشمہ تو پہلے نکال دیا جاتا ہے، اور اگر گھڑی وڑی ہے تو وہ بھی نکال آتا ہے، گھڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، انگوٹیاں ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں، انگوٹیاں بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو غسل جو ہم جنازے کا دیتے ہیں، یا جنازے کے سلسلے میں جتنے بھی کاروائیاں، غسل ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں فرض کفایہ میں آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کا مطلب ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، یہ فرض ہے، سب کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 1 2 3 4 لوگ بھی اگر اس پر عمل کر لیے تو سب کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ 100 لوگ ہیں اور پورے 100 لوگ بھی آ کے غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، 1 2 لوگ غسل دیں گے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ 100 لوگ ہیں، پورے 100 لوگ کے بغیر ہم 4 5 بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ 1 2 4 لوگ بھی کفن دے دیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ 1 2 4 لوگ بھی تدفین کے لیے شریک ہو جائیں تو کافی ہو جاتا ہے۔ تمام کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جب میت ہوتی ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پہلے ان کی آنکھیں جو ہے پہلے بند کرنا پڑتا، آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر منہ اگر کھلا ہے تو اس کو بھی جو ہے یعنی باندھ کے جو ہے پیک کرنا پڑتا، یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب غسل کی بات آتی ہے تو غسل کون دینا چاہیے؟ غسل میت کا جو سب سے قریبی آدمی ہوتا ہے اسے غسل دینا چاہیے، اور امانت دار آدمی غسل دینا چاہیے۔ امانت دار کا مطلب یعنی میت کے اندر بہت سارے چھوٹے موٹے عیب ہو سکتے ہیں، لیکن ان عیبوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے، ان عیبوں کو ظاہر نہیں کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو میت کا جو قریبی آدمی ہوگا وہ امانت دار ہوگا، وہ ان کے عیبوں کو جو ہے چھپائے گا، اس لیے قریبی آدمی کو یعنی غسل دینا چاہیے۔ اب قریبی آدمی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے عائشہ اگر تم انتقال کر جاؤ گے نا تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، اور میں تمہارے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، میں تمہیں دفن کر کے آؤں گا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر تم انتقال کر جاؤ گے نا تو میں سارے کے سارے کام انجام دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو کفن پہنا سکتا ہے، اور جو ہے یعنی غسل کے ساری جو ہے کاروائی انجام دے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دور رکھا جاتا ہے،
اور اس کو دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی عورت انتقال کر جاتی ہے رشتہ ختم ہو جاتا، اس کے لیے یعنی محرم ہو جاتی، حرام ہو جاتی اس کے لیے، اس طرح کا کانسیپٹ ہے۔ یہ عورت مطلب زندگی میں بھی اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیوی کی طرح ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے بیوی کی طرح ہے، مرنے کے بعد پردہ وردہ یہاں پر نہیں آتا۔ اسی طرح شوہر اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو دور رکھا جاتا، نہ دیکھنے دیا جاتا، نہ غسل دینے دیا جاتا۔ یہ سب غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل دیا، اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں انتقال کروں تو تم مجھے غسل دینا، اگر تم انتقال کرو گے تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے انتقال کر گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے حضرت اسماء سے کہا تھا اگر میں انتقال کر جاؤں تم مجھے غسل دینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے غسل دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا آدمی دینا چاہ رہا تو انتہائی قریب آدمی دینا چاہیے۔ مرد مردوں غسل دیں گے، عورتوں غسل دیں گے، یہ جو ہے اس میں طریقہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم غسل دیتے ہیں اور ہم لا کر یہ ٹیبل ماشاءاللہ ہمارے نوجوان مسجد تقی کے نوجوان یہ پریکٹیکلی ٹیبل لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو آج کل کتنا اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ کہ ٹیبل جو ہے یعنی پورا پانی بہ کے یہاں سائیڈ میں چلے جاتا ہے، یہ اس طرح ٹیبل جو ہے لا کے رکھا گیا ہے۔ جب میت کو لا کے ہم یہاں رکھتے ہیں تو آس پاس میں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ انتقال کرنے کے بعد چونکہ گھروں میں اتنا انتظام نہیں ہو سکتا، نہلانا مشکل ہے، تو ہم روڈ پہ لا کے نہلاتے ہیں، سڑکوں پہ لا کے نہلاتے ہیں، روڈ پہ لا کے نہلا رہے ہیں، یا اپنے بلڈنگ ہے، اپنا کیا کہتے ہیں اس کا اپارٹمنٹ ہے، اس کے سیلر میں لا کے اس کو نہلاتے ہیں، یا جہاں بھی آسانی ہو وہاں پر لا کے نہلاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر سڑک پہ لا کے نہلاتے ہیں، تو ایسے موقع پر میت کے اطراف سے قنات پکڑ کے ٹھہرنا چاہیے، پردہ بنا کے ٹھہرنا چاہیے۔ اور جو یعنی غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں صاحب، وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے یا 2-3 مل کر بھی غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے لوگ مل کر غسل دیں گے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، 2 3 4 5 جتنے بھی وہاں پر سہولت کے حساب سے غسل دے سکتے ہیں۔ غسل دینے سے پہلے یعنی میت کے پورے کپڑے نکالے جائیں گے اور اوپر کپڑا اڑایا جائے گا، پہلے کپڑا اوپر اڑایا جائے گا، اور اگرچہ کے اطراف سے ہم کپڑے پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم میت کے سطر پر جو ہے کپڑا ڈال دیں گے، اور غسل دینے والے کے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا جائے گا، اور اسی کپڑے لپٹے ہوئے کپڑا یا یہ ہاتھ کو لپٹیں اسی ہاتھ کے ذریعے جو ہے اس کے جسم کی جو ہے اس کو صفائی کرنا پڑتا۔ تو جب یعنی ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس کو میت پر کپڑا اڑا ہوئے ہیں تو سب سے پہلا کام ایک آدمی کے ذریعے یا 2 آدمی کے ذریعے یہ گردن پکڑ کے ایسا جو ہے اس کو ایسے تھوڑا ایسے اٹھایا جائے گا، اوکے؟ کبھی کبھی ایک آدمی سے نہیں اڑتا، بہت وزن رہتا ماشاءاللہ، تو یہاں پر پیٹ کو ایسے آہستہ آہستہ دبانا ہے۔ جب ہم پیٹ کو آہستہ آہستہ دباتے ہیں تو گندگی نکل جاتی ہے، اور پھر جو ہے ایسا ان کو لٹائیں گے، اور جو ہے پھر وہ پانی لے کر جو ہے گندگی کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے ان کو ایسے آہستہ سے اٹھائیں گے، پھر پیٹ دبائیں گے تو پھر جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائے گی۔ اس طرح وہ گندگی کو پہلے صاف کیا جائے گا، پھر گندگی بہ کر جو ہے باہر نکل کر چلے آتی۔ اور اس موقع پر عام طور پر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی میت کیا غسل کا پانی نالی میں نہیں جانا چاہیے، الگ سے گڑھا کھود کر اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم زندہ آدمی نہاتا ہے تو پانی کہاں جاتا ہے؟ نالی میں چلے جاتا ہے، تو ویسے مردہ آدمی کا بھی پانی کہاں جائے گا؟ نالی میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد سے الگ سے گڑھا کھود کے وہ گڑھے میں پانی داخل کرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے ایسے بنا لیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پیٹ صاف کیا،
पेट साफ करने के बाद अब मैयत को सबसे पहले वजू कराना है। वजू कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये हाथ उठा के ना, ये पहले ये हाथ ये पहुंचा जो है इसका, ये यहाँ इसको धोएंगे। फिर उसके बाद ये हाथ उसका लेंगे और ये जो है इसका हाथ इसको धोएंगे। अब हाथ धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं। तो मुर्दे को कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, बल्कि जो कपड़ा हमारे पास यानी है वो कपड़े को अपने उंगली को लपेट कर कच्ची करके नाक में पानी उंगली करना चाहिए और उसके दांतों पे, यानी क्या कहते हैं उसको, जैसे हम दांत मांजते हैं तो कैसे उंगली करते हैं वैसे उंगली करना बस काफी है। हलक में पानी में नहीं डालना है, नाक में पानी डालना है। उसके बाद इनके जो है चेहरे को जो है धोया जाएगा, इनके चेहरे को धोया जाएगा और फिर सीधा हाथ यहाँ धोया जाएगा, हाथ धोया जाएगा और हल्के से जो है यहाँ पर पैरों पर भी पानी डाला जाएगा। अब क्या होगा, इनका वजू मुकम्मल हो गया। अब वजू मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये मतलब बॉडी है, इस बॉडी को ऐसे लेफ्ट करवट उसको सुलाया जाएगा। हाँ, लेफ्ट करवट इसको जो है सुलाया जाएगा। अब यहां से जो है यानी गुस्ल देंगे सीधी तरफ से, यहां पूरा, यहां धोया हमने, यहां धोया, यहां धोया, यहां पूरा, यहां पर इत्मीनान बख्श वक्त तक उसको नहलाएंगे। फिर उसके बाद जो है इनको सीधे करवट लिटाएंगे, सीधे करवट लिटाकर अब यहाँ बाएं तरफ का हिस्सा जो है इनको यहाँ धुलाया जाएगा। तो यानी बॉडी के राइट करवट पहले जो है धुलाना चाहिए, लेफ्ट करवट उसके बाद हमें धुलाना चाहिए। अब धुलाने के बाद फिर जो है यानी इतना इत्मीनान हो जाए पूरी बॉडी पर, हम पानी बहाएंगे। एक एक बार भी हो सकता है, दो दो बार भी हो सकता है, तीन तीन बार भी हो सकता है। और हम साबुन लगा के भी जो है इसको इनको नहला सकते हैं। और साबुन के साथ साथ सुन्नत का तरीका ये है, जब हम पानी गर्म करते रहते हैं उस गर्म करने के दौरान बेरी के पत्ते भी उसमें डाल सकते हैं। और वो बेरी के पत्ते डालने का मकसद यानी पानी के अंदर वो सफाई करने की सलाहियत को पैदा करना है। साबुन का जो काम होता है वो बेरी का पत्ता काम करता है। बेरी के पत्ते को डाल गर्म करने से उस पानी के अंदर साफ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो इस तरह जो है पूरे सर से लेके पैर तक इनको नहलाया जाएगा। पानी जो आम जिंदा आदमी नहाने के लिए जितना गर्म कर सकता उतना ही गर्म कर लेना चाहिए। हद से ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मुकम्मल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आमतौर पर वहां जैसे लोग जो है गुस्ल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं वैसे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। फिर यानी पूरी बॉडी को यानी नहलाने के बाद पाक साफ होने का यकीन हो जाने के बाद अब इनका गुस्ल पूरा हो जाता है। गुस्ल होने के बाद अब नेक्स्ट जो मरहला आता है वो कफन का मरहला आता है। नेक्स्ट मरहला कफन का मरहला आता है। इंशाल्लाह हम कफन के मरहले को कल के दरस में इंशाल्लाह हम लोग बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इस शरीयत की बातों को जानकर उस पर सही तौर पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।